بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزے دیکھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا باقی ہی تھا کہ دعا قبول ہو گئی۔ جب اللہ تمہیں تہجد تک بلاتا ہے تو وہ تمہاری دعائیں پہلے ہی قبول کر چکا ہوتا ہے۔ تہجد تو بس اس ذات کی محبت کا لطف محسوس کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ اگر ہمیں یہ نہ ملتا تو ہم کبھی یہ جان ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تہجد کے نوافل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجا، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ تہجد کے لیے قربان کی گئی نیند کے بدلے آپ کی زندگی میں کامیابیوں کے سورج طلوع ہوتے ہیں۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ تم اپنی دنیاوی محبت کو اللہ کی محبت کے لیے قربان تو کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، کیسے تمہاری مانگی گئی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تہجد کا سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کر کے تو دیکھو، ایسا لگے گا کہ وہ صرف آپ کا ہے اور وہ آپ کو ہی سن رہا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے لکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ پھر جن کو یہ علم ہو جائے نا کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سنایا کرتے۔ جب تم راتوں میں اٹھ کر سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تم پر اپنی رحمت کی چادر اوڑھ دیتا ہے۔ یہ تنہائیاں اتنی بھی بری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بندے کو اپنے اللہ سے ملنے کا حسین موقع دیتی ہیں۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کے گفتگو کرنا۔ تہجد کی نماز عشق کی نماز ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور اس کی توفیق وہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی دیتا ہے۔ اور تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں بھی اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں۔ تہجد کسی انسان کو پانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو پانے کے لیے پڑھو، اور وہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد اللہ کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جسے اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ نماز اگر محبت ہے نا، تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ جب اللہ نے تمہیں کچھ عطا کرنا ہوتا ہے تو وہ تمہیں خود سے ملاقات کا شرف تہجد کے ذریعے دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ تم اس سے مانگو، رو کر، گڑ گڑا کر مانگو، بار بار مانگو، مل جائے تب بھی مانگو۔ تم جو کہتے ہو نا کہ تمہیں کوئی سننے والا نہیں، شاید تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں سننا چاہتا ہے، بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس سے باتیں کرو، اس سے مانگو، جو دل ہے مانگو، وہ تمہیں عطا بھی کرے گا، وہ تمہیں سنبھال بھی لے گا۔ جیسے تم اپنے کسی لاڈلی چیز کو سنبھال کر رکھتے ہو نا، ایسے وہ تمہیں سنبھال کر رکھے گا۔ اس کی محبت کو محسوس تو کرو، اپنی خودی کو اس کے آگے جھکا کر تو دیکھو۔ کسی انسان کے قدموں میں گرنے سے کہیں اچھا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ وہ تمہیں دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی معتبر کر دے گا۔ جو درد تمہیں چین سے سونے نہیں دیتے، ان کی دوا تہجد ہے۔ رات کو رو کر سونے سے بہتر ہے رات کو اٹھ کر تھوڑا سا رو لیا جائے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ درد کا بوجھ، ان گنت آرزوئیں، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے آخری 1/3 حصے میں ملے گا۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ اے اللہ رحم فرما،
ان دلوں پر جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔